حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے تھے یہ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے علاج کیا. علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں اور طبیبوں نے بتایا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہیں, اب ان کی جو مرضی ہے جو کھانا چاہتے ہیں ان کو آپ کھلائیے, اب یہ خطرے سے باہر ہیں. بیوی نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کو کیا کھانے کا دل کر رہا ہے, کیا کھائیں گے آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بیوی ان ڈاکٹروں نے طبیبوں نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا میرا, بہت دنوں سے یہ میٹ مچھلی ان لوگوں نے منع کر دیا تھا, دل تو چاہتا ہے بیوی کہ میں مچھلی کھاؤں. اللہ اکبر, مچھلی کھانے کا دل کیا. غلام کو بھیجا کہ جاؤ تو تھوڑا مارکیٹ میں جاؤ اور مچھلی خرید کے لاؤ. غلام مارکیٹ میں گیا لیکن مچھلی نہیں ملی. گھر چلے آئے, کہا کیا ہوا مچھلی نہیں لائے؟ کہا نہیں مچھلی مارکیٹ میں آج آئی نہیں ہے. بیوی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, مچھلی نہیں آئی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کوئی بات نہیں ہے, کل جائے گا, ہو سکتا ہے آج مارکیٹ میں مچھلی نہ آئی ہو. دوسرے دن گئے پھر بھی نہیں ملا, تیسرے دن گئے مچھلی مل گئی. مچھلی لے کر کے آئے, بیوی نے اچھی طریقے سے صاف کیا, دھویا, تیل میں بھنا, بھننے کے بعد شوہر کے لیے پراٹھا تیار کیا, روٹی بیوی نے. اس کے بعد دسترخوان لگایا, لگانے کے بعد اپنے شوہر کو جا کے سینے سے لگاتی ہے بیوی, کہتی ہے اے میرے سرتاج چلیے اٹھیے, آپ کے من پسند کا کھانا تیار ہو گیا ہے, پراٹھا اور مچھلی تیار ہے, چلیے دسترخوان پہ بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن عمر دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. پھنسیا کے میرے بھائیوں اس واقعے کو سننے کے بعد اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ رک نہیں پائیں گے. جس طریقے سے آپ کے بیٹے کو اگر کوئی قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے, بے دردی سے مار رہا ہے, چاہے آپ کے بیٹے ہی کا قصور کیوں نہ ہو, لیکن بیٹے کی محبت آپ کو کھینچ لائے گی. آپ کے بیٹے کے قصور ہونے کے باوجود بھی, آپ کا بیٹا مجرم ہے اس کے باوجود بھی آپ اپنے بیٹے ہی کے طرف سے طرفداری کریں گے, بیٹے ہی کی طرف سے آپ بولیں گے. کیوں؟ بیٹے کی محبت آپ کو کھینچ کر کے لائی ہے. چھڑائیں گے, مارو مت, غلطی ہے, اس کے لیے گاؤں میں بیٹھیے, فیصلہ کیجئے, وچار کیجئے, لیکن ماریے نہیں. کیوں؟ آپ کے بیٹے کی قصور ہے, پھر بھی بیٹے کی محبت آپ کو کھینچ کر کے لے جا رہی ہے. تو اگر آپ کے دل میں, ہمارے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس واقعے کو سننے کے بعد آپ رک نہیں پائیں گے. میں نے کہا سنیے, پراٹھا مچھلی حاضر ہے, بیٹھ گئے دسترخوان میں. بیوی نے پراٹھے کا ٹکڑا اٹھایا, شوربہ لگایا, اس میں شوربہ میں اس کو ڈبایا, تھوڑا سا مچھلی لگا کے اب عبداللہ ابن عمر کے منہ پہ ڈالیں گے. باہر کے گیٹ سے آواز آ رہی ہے شیئا للہ, ارے کچھ ہے تو اللہ کے نام سے دے دو. عبداللہ ابن عمر نے کہا بی بی رک, ابھی میرے منہ میں مت ڈالو روٹی کا ٹکڑا, پراٹھے کا ٹکڑا مت ڈالو, رکو پہلے دیکھ کر آؤ کون ہے, دروازہ کھولو, جاؤ دیکھ کر کے آؤ کون ہے. بیوی نے آ کر کے بتایا کوئی سائل ہے, مانگنے کے لیے آیا ہے. عبداللہ ابن عمر نے یہ روٹی, پراٹھا, مچھلی سب اٹھایا, کہا جاؤ اس کو دے کر کے آؤ. کہا اے میرے سرتاج میں نے آپ کے پسند کا کھانا تیار کیا ہے, یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے اگر وہ مانگ رہا ہے تو چلیے اس کی قیمت دے دیتے ہیں, ہم قیمت دے دیں گے, وہ خرید کر کے مچھلی ہی کھا لے گا, نہیں تو وہ اپنے من پسند کا کھانا اپنے بیوی بال بچوں کو کھلائے گا. ہم
پیسے دے دیتے ہیں ان کو. کہا بیوی تم نے اچھا ہی مشورہ دیا ہے, اچھا ٹھیک ہے. بیوی گئی, الماری کھول کر کے کچھ پیسے نکالتی ہے. نکالنے کے بعد جب سائل کو دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے, عبداللہ ابن عمر بلاتے ہیں, اے سنو سنو سنو, بعد میں دینا, پہلے ادھر آؤ, لاؤ کتنا دے رہی ہو دیکھوں. حضرت عبداللہ ابن عمر جوڑنے لگے, مچھلی کا اتنا, تیل کا اتنا, مسالے کا اتنا, آٹا کا اتنا. ہاں تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو, کم تو نہیں دے رہی ہو نا, کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو, جاؤ دے کر کے آؤ. بیوی جانے لگی سائل کو دینے کے لیے دروازے میں. اتنے میں کیا ہو گیا, عبداللہ ابن عمر کو پھر بلایا, اے بیوی سن سن ادھر, سن ادھر آ, سنو. کہا کیا بار بار آپ بلا رہے ہیں. کہا جلدی سے روپیوں کو, پیسوں کو اس میں رکھو دسترخوان میں. دسترخوان میں رکھوا دیا. رکھنے کے بعد پورے دسترخوان کو ایسے پکڑا, اس میں پراٹھا بھی ہے, مچھلی بھی ہے, قیمت بھی ہے, پورے کو ایسے پکڑ کر کے اٹھا کر کے بیوی سے کہا کہ لو پورا کا پورا دے کے آؤ, جب جاؤ جاؤ سائل کو پورا دے دو, یہ روپیہ بھی دے دو, یہ مچھلی, یہ پراٹھا سب کچھ دے دو. کہا اے میرے سرتاج کیا ہو گیا آپ کو. کہا کہ نہیں بعد میں سنوں گا, میں پہلے دے کر کے آؤ, لیٹ ہو رہا اس کو دے دو پہلے, وہ کسی اور دروازے پہ جائے گا, پہلے اس کو دے کر کے آؤ, اس کے بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں. میرے بھائیوں آج ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی, ارے کیا ہو گیا, یہ بڈھا کو سٹھیا گیا ہے, پورا کا پورا دے رہا ہے سب. بیوی بھی کتنی ایماندار تھی. ان لوگوں کے زندگی میں ایمانی اثرات کیسے مرتب ہوتے تھے, اللہ اکبر. سب کچھ دے دیا. دینے کے بعد بیوی آ کر کے عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھ گئی, کہنے لگی اب بتائیے آپ نے ٹوٹل سب کچھ کیوں دے دیا ان کو. عبداللہ ابن عمر نے کہا اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں غور کر کے سنیے. عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میری بیوی, میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی قیمت دے دو, وہ اپنے من پسند کا کھانا خرید کر کے اپنے بیوی بال بچوں کو کھلائے گا. لیکن اے میری بیوی, میرے دماغ میں, ذہن میں قرآن کریم کی آیت میری یاد آ گئی, قرآن کریم کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سنو اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو, تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ چیز کو, محبوب چیز کو راہ خدا میں نہ خرچ کرو. محبوب اور پسندیدہ چیز کو جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی. اے میری بیوی, میں کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا, میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ مچھلی میرے نزدیک پسندیدہ ہے یا روپیہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے. میں ایک بار سوچ رہا ہوں کہ مچھلی دے دوں, لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ روپیہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے. ایک بار پھر سوچ رہا ہوں کہ روپیہ سائل کو دے دوں, لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ مچھلی اور پراٹھا بھی تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے. اے میری بیوی, میں کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے نزدیک مچھلی زیادہ محبوب ہے یا پراٹھا روپیہ زیادہ محبوب ہے. اسی لیے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا, اور مچھلی بھی, پراٹھا بھی, روپیہ بھی, سب کچھ میں نے اللہ کے اس سائل کو دے دیا جو سوال کرنے آیا تھا, جو مانگنے آیا تھا. اب اللہ کے اوپر فیصلہ ہے کہ دونوں چیزوں میں زیادہ محبت کس چیز پر میری تھی, میں کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا, اسی لیے سب کچھ میں نے اس سائل کو دے دیا. کیسا لگ رہا ہے؟